बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, फाइनल राउंड का आगाज़ हो चुका है। एक जानिब तो अमेरिका की जानिब से जनाब जो दबाव बढ़ गया, जिस तरह से रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स कर दी, तो डेफिनेटली हुकूमत ये चाहती है कि हम मुज़ाकरात करें और मुज़ाकराती अमल से इमरान खान को रिहा करें। अपने लिए कोई फेस सेविंग या सेफ एग्जिट की हुकूमत इमरान खान से मांग रही है। लेकिन वहीं पर जनाब अमेरिका के बाद अब बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड्रयू का वज़ीर खारजा को पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत पर नोटिस लेने का मुतालबा। अब बरतानवी वज़ीर खारजा को उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक और खत लिख दिया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कॉन्टिन्यूसली कुछ वायलेशंस हो रही हैं, उनके खिलाफ आप सख्त नोटिस लें। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि फाइनल राउंड में तख्त या तख्ता, नवाज शरीफ की अडाला मुंतकली। और ये खबर क्या है जनाब, ये बड़े इंपॉर्टेंट अगले चंद दिन जो हैं वो शुरू हो गए हैं। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। और फिर अडाला जेल के अंदर इमरान खान और चीफ जस्टिस की जो मुलाकात है उसका भी शोर है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट का भी डंडा दूसरी तानिब जो है वो तैयार हो गया है। खुली जंग का ऐलान जो है वहां से कर दिया गया है, फैसला महफूज हो गया है। अब क्या होगा, इमरान खान के खिलाफ क्या हो सकता है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं वो 190 मिलियन पाउंड केस था। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इमरान खान को इस केस के अंदर उनका फैसला नहीं आएगा, उस केस में उसको सजा दी जाएगी, जैसे साइफर केस में दी गई, जैसे इद्दत निकाह केस में दी गई। तो प्लानिंग ये थी कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सजा दे दी जाएगी आज ही के दिन। तो आज कल ज़ाहिर नैब के प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर रहे थे और गवाहान खान के और बुशरा बीबी के पेश नहीं होने थे। खान साहब ने इनकार कर दिया था। तो अब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसके खिलाफ फैसला जनाब महफूज कर लिया गया। फैसला महफूज नहीं हुआ, सजा महफूज हुई है। खान को एक और केस में लोग सजा देने जा रहे हैं और ये फैसला 23 दिसंबर को जो है वो सुनाया जाएगा। और इतनी तवील तरीन समाअत हुई आज अडाला जेल के अंदर कि जज साहब को बहुत जल्दी थी कल और आज के वो जल्दी जल्दी समाअतें करें। आज जनाब उन्होंने समाअत करके ये फैसला महफूज कर दिया है और अब 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि अगले 5 दिनों के अंदर। इमरान खान साहब ने जो है वो इतवार तक की डेडलाइन भी दे दी है और अगले 5 दिनों के अंदर जो है ये फैसला आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट का माइंडसेट है वो कैसे वो डिस्क्लोज करेंगे कि क्या वो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर एक बार फिर से इमरान खान को जाली और बोगस केस में सजा देकर वो नई जंग का जो है वो ऐलान करना चाहते हैं। जाहिर है 190 मिलियन पाउंड केस आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो वहां से उड़ जाएगा। अब वहां से भी इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। अब जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिए। 23 दिसंबर को इमरान खान के इस केस का फैसला आना है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत से मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है और मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं वो 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक होंगी। 23 जनवरी को फैसला आएगा, 24 दिसंबर से हाईकोर्ट बंद हो जाएगी और जनाब 8 जनवरी तक पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन दायर नहीं कर पाएगी इमरान खान साहब की जमानत को लेकर। अब यहां से फैसला तो आ जाएगा खान के खिलाफ। अब 8 जनवरी तक ये लोग जो है वो खान को मजीद ब्लैकमेलिंग की तरफ लेकर जाएंगे, मजीद ना तंग करेंगे कि खान जो है वो यहाँ से चीज़ें लंबी करें, प्रोसेस लंबा हो जाए, खान को किसी ना किसी तरीके से हम उस पॉइंट के ऊपर ले आए कि खान हमारी बात मान ले। लेकिन इमरान खान ने कह दिया कि इतवार तक का अल्टीमेटम है, अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर देंगे। अब यहाँ पर जो है असल पंगा पड़ा हुआ है कि ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान ना करे, लेकिन खान ने भी इसकी जनाब डेडलाइन दे दी है। ये फैसला महफूज हो चुका है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ फाइनल राउंड की कि तख्त या तख्ता, मियां नवाज शरीफ की जनाब अडाला जेल मुंतकली होना, ये मामला क्या है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए इस वक्त हुकूमत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत परेशान है कि हम जनाब किसी ना किसी तरीके से मुज़ाकरात कर लें। तो जाहिर है अमेरिका की एक फ़ोन कॉल आनी है, हमारी हुकूमत को लंबा तो लेटना पड़ेगा। रिचर्ड ग्रेनल ने तो अभी ट्रेलर दिखाया, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो उस पिक्चर से बचने के लिए हुकूमत चाहती है कि इमरान खान को मुज़ाकराती मेज़ पर बिठाया जाए और इमरान खान खुद इस ख्वाहिश का इजहार करें कि जनाब आए बैठ कर बात करते हैं, मैं आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ।
ہوں. خان کا موقف یہ ہے کہ فارم 47 والوں کے ساتھ تو میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے جو نون لیگ کی سینئر قیادت ہے انہوں نے نواز شریف سے رابطے کرنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ جناب میاں صاحب آپ خاموشی توڑیں, آپ تو جو ہیں وہ خاموش ہو کر بیٹھ کے کمرے کے اندر آپ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے, آپ تو ڈرے ہوئے ہیں, آپ تو کوئی انٹرویو نہیں دے رہے جب سے آپ پاکستان آئے ہیں. تو آئیں پولیٹیکلی طور پر ایکٹیو ہوں, اپنا جو ہے وہ اپنا رول آپ پلے کریں. اور اس حوالے سے محمود خان اچکزئی نے بھی میاں نواز شریف کو ذرائع بتاتے ہیں کہ اپنا پیغام پہنچایا ہے, اور انہوں نے سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے نواز شریف کو اپنا پیغام پہنچایا, اور نواز شریف کو کہا گیا کہ جناب آپ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں, آپ اپنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں. اور پھر نواز شریف نے ذرائع بتاتے ہیں کہ 20 دسمبر کو اجلاس طلب کر لیا ہے جس پر پارٹی کی سینئر قیادت کو جو ہے طلب کر لیا گیا, اور اس میں عمران خان سے مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی کہ 7 رکنی کمیٹی میاں نواز شریف جو ہے وہ طے کریں گے کہ 7 رکنی کمیٹی میں کون کون ہوگا, اور میاں نواز شریف نے اس کو ویلکم کیا ہے. اور یہ مذاکرات پارلیمنٹ کے فورم پر ہوں گے اگر مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے. اگر جناب یہ جو ہے وہ ایک طرف تو پیٹ کے چولہا کھونپنے والی بات کرتے ہیں حکومت والے, اور دوسری طرف یہ جناب کہتے ہیں مذاکرات کریں گے, عمران خان کو بلیک میل کر کے یہ حکومت عمران خان کو ٹیبل کی میز پر نہیں بٹھا سکتی, مذاکرات کی میز پر نہیں بٹھا سکتی. یہ تو بڑی انفارچونیٹ ہے کہ عمران خان پچھلے 1.5-2 سال سے ایسے ڈٹا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ نے اس کی پارٹی توڑ دی, آپ نے رجیم چینج کر دی, آپ نے ظلم کر دیا, آپ نے گولیاں چلا دی, بہت کچھ کر کے دیکھ لیا. اگر آپ اس کا سحر نہیں توڑ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پاس پاکستان کے استحکام کی چابی ہے. آپ نے وہ چابی سے تالا کھولنا ہے تو خان کو جیل سے باہر نکالنا پڑے گا. آپ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک میں اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی. آپ نے امریکہ سے پنگا لے لیا دوبارہ سے, آپ رچرڈ گرنل کے خلاف جس طرح سے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں واضح ہو جاتی ہیں. تو ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر محمود خان اچکزئی جو ہے اور ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے محمود خان اچکزئی اپوزیشن کے اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے مشورہ بھی دیا تھا عمران خان کو, اختر مینگل نے, کہ آپ ابھی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کو مؤخر کریں. خان صاحب نے مؤخر کر دی. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے اتوار تک کا ٹائم دے دیتا ہوں, تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھ لیں گے. تو محمود خان اچکزئی چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی انوالو ہوں اس پورے مذاکراتی پروسیس کے اندر, وہ بھی ایکٹیو ہوں. تو یہ بھی چیزیں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف, میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا, اگر آپ میرے 2-3 ہفتے پہلے پیچھے جائیں, 2 ہفتے پہلے بھی, تو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ زرداری صاحب اتنے تیز ہیں کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ جناب میں اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آؤں گا, اور زرداری کو جب ضرورت پڑی وہ پریزیڈنسی چھوڑ کر وہ جناب اڈیالہ جیل چلا جائے گا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی سیاست بچانے کے لیے ان کو بھی اڈیالہ جیل جانا پڑے گا. میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے خبر دی تھی. شاید بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت ساری کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ شاید میں کوئی ایسی خبر دے رہا ہوں کہ ہجان پیدا کر دوں. اب محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ میاں نواز شریف سے اگر ملاقات کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی بہت بڑی جیت ہوگی, کہ میاں نواز شریف صاحب تو یہ جناب چاہتے تھے کہ خان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کرنے, یہ تو خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا, آپ نے گولیاں چلائیں, آپ نے 9 مئی کروایا, آپ نے 26 ستمبر کیا, سارا کچھ آپ نے کیا. خان صاحب کا موقف یہ, جب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو انڈورس کر لیا. جب آپ نے ان چیزوں کو انڈورس کیا کہ آپ جو ہیں پھر ڈیفینیٹلی پھر آپ کو حکومت بھی چھوڑنا پڑے گی, آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا 26 ستمبر, 9 مئی اور 8 فروری کے معاملے کے اوپر. تو یہ بہت ساری چیزیں بہت واضح ہیں کہ اب میں آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بند کمروں میں بھی غور ہونا شروع ہو گیا کہ کیسے, کیوں, کب, کس طرح سے عمران خان کی جو رہائی ہے اس کی پلاننگز جو ہیں وہ جناب تیار کی جائیں. تو یہ ایک مذاکراتی عمل کے حوالے سے خبر ہے. پھر دوسری جانب جناب جو عمران خان اور چیف جسٹس کی ملاقات کی خبر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں کہ کل گزشتہ روز چیف جسٹس اور جیل ریفارمز کمیٹی نے اڈیالہ جیل کا جناب دورہ کیا. اس میں خدیجہ شاہ جو ہیں وہ بھی ہیں جیل ریفارم کمیٹی کے اندر, آپ سب جانتے ہیں. تو پھر اس سارے معاملے کے بعد جناب کمیٹی کو عمران خان کا جو سیل ہے اس کا دورہ کرنے سے منع کر دیا گیا. اس کی اجازت اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے جو ہے وہ نہیں دی. اب اڈیالہ جیل میں جناب پھر جب یہ سارا کچھ دیکھا, خدیجہ شاہ نے چیف جسٹس عائشہ افریدی صاحب کو خط لکھ دیا. اب چیف جسٹس کا امتحان ہے کہ آپ کی طاقت کتنی ہے. ہم بھی دیکھیں نا کہ چیف جسٹس صاحب آپ 26ویں ترمیم کی بینیفیشری ہیں, آپ نے ڈاکہ مارا ہے, آپ نے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی کرسی چھینی ہے, اور جسٹس امین الدین صاحب بھی ایسی ہیں. تو چیف جسٹس کے پاس تو ویسی کوئی طاقت نہیں ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے نکمے چیف جسٹس بنے ہیں. تو جناب اڈیالہ جیل میں گزشتہ سال چیف جسٹس کو خط لکھا ہے خدیجہ شاہ نے کہ سب سے زیادہ قیدی آپ نے رکھے, اور اس میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی ہیں, تو ان سے رائے لینا بہت ضروری تھی.
آپ نے جیل انتظامیہ نے عمران خان کی جیل بیرک میں جانے سے ہمیں انکار کر دیا, ہمیں اجازت نہیں دی, ہمیں خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گی. ہمیں دوبارہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی جناب اجازت دی جائے. یہ خط خدیجہ شاہ کی جانب سے لکھا گیا ہے جو جیل فارم کمیٹی کے ممبر ہیں, اور چیف جسٹس کو لکھا ہے, اور چیف جسٹس اس کمیٹی کے سربراہ ہیں. تو پھر جب دوبارہ یہ کمیٹی وہاں پر جائے گی تو چیف جسٹس کو وہاں پر جانا پڑے گا. پھر عمران خان سے اگر ملاقات ہو جائے پھر کیا ہوگا, پھر خان کی وہاں سے سٹیٹمنٹس آ جائیں, پھر خان کہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے لیے یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آپ جو ہیں آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی, یا آپ نے جو ملک کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا, ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائیں, آپ نے کچھ نہیں کیا, آج تک آپ نے سو موٹر نوٹس نہیں لیا, 26 ترمیم کو ریورس کریں. جب خان کی یہ سٹیٹمنٹس آ گئیں پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جناب اس سے بچنے کے لیے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے اپنا موقف دے دیا. انتظامیہ کہتی کہ جیل اصلاحاتی کمیٹی کو کسی سے ملنے سے نہیں روکا گیا, تو پھر خان سے آپ نے کیوں نہیں ملنے دیا؟ کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ جناب خدیجہ شاہ تو چاہیں کہ خان سے ملنے, آج کل کون نہیں چاہتا خان سے آپ ملاقات نہ کریں. تو جیل انتظامیہ جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں سے یہ نوٹیفکیشن جو آتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے دورے کے وقت عمران خان نیب عدالت میں تاریخ پیشی پر تھے اور عدالت جیل انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں آتی, تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم جیل عدالت کے اندر بیٹھ کر جیل انتظامیہ جو ہے وہ آپ کو خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتے تھے. تو یہ تفصیلات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی حل رکھنا. پاکستان زندہ باد.